آئیے زبور نمبر 23 خداوند کے کلام میں سے کھولیں. سام 23. یہاں لکھا ہے, خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا, کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی, اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. کلام مقدس کے پڑھے, سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو. انگریزی زبان کا ایک لفظ ہے یوبیکیوٹس. یوبیکیوٹس جس کا مطلب ہے پریزنٹ ایوری ویئر, ہر جگہ موجود, حاضر و ناظر. 150 زبوروں میں سے زبور نمبر 23 ایسے ہی ہے. ہم اس زبور کو اتنا زیادہ پڑھتے ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں اس قدر استعمال کرتے ہیں کہ ہر جگہ اور ہر لمحہ ہماری زندگیوں میں موجود اور حاضر ہونے کی وجہ سے ہم اس کے اصلی اور حقیقی پیغام اور معنی کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. ایک دفعہ سروے کیا گیا کہ تمام زبوروں میں سے کون سا زبور سب سے زیادہ مقبول اور مشہور ہے, تو لوگوں نے زبور نمبر 23 کا ذکر کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ زبور ایسے ہی ہے جیسے افتخار عارف کے ایک شعر کا یہ دوسرا مصرع کہ ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا. ساری عمر ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں, زبانی اس کا استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کے مقصد کو, اس کی گہرائی کو, اس کی قدرت کو اور اس کے اثر کو بہت سے لوگ اپنے جیون اور اپنی خدمت کی گہرائی میں لیے بغیر ہی عمر گزار دیتے ہیں. مثلا زبور 23 کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کا مرکزی پیغام ہے خداوند میرا چوپان ہے. اب یہ بات درست ہے, but this is only the half truth about Psalm 23. God is my shepherd. خدا میرا چوپان ہے, یہ درست ہے, مگر
ان باتوں کا تعلق صرف پہلی 4 آیات سے ہے. اگلی 2 آیات 5ویں اور 6ٹھی آیات ان کا مرکزی پیغام ہے کہ وہ خدا جو میرا چوپان ہے وہی خدا میرا میزبان بھی ہے. So first 4 verses, God is my shepherd, and the last 2 verses tell us that God is my host. مسیحی لوگ یہی کہتے ہیں زبور 23 کا پیغام ہے خدا میرا چوپان ہے، مگر اگر آپ یہودی تفاسیر پڑھیں تو ان میں یہ ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے اور خداوند میرا میزبان ہے. پہلی 4 آیات میں خداوند داؤد بادشاہ کا، قوم اسرائیل کا، اور آج نئے عہد میں اپنی کلیسیا کا چوپان یعنی چرواہا ہے، شیپرڈ ہے. مگر 4 تا 6 آیات کے مطابق وہ داؤد بادشاہ کا، قوم اسرائیل کا اور آج کلیسیا کا میزبان ہے. So God as shepherd and God as host. اور مرکزی پیغام اس زبور میں سے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ یہ خدا جو ہمارا چوپان یعنی چرواہا ہے اور ہمارا میزبان یعنی ہماری مہمان نوازی کرنے والا ہے، اس خدا کا الہی تحفظ، ڈیوائن پروٹیکشن اور الہی فراہمی، ڈیوائن پروویژن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے دستیاب ہے. اور 6 آیات پر مشتمل اس زبور کی 4تھی آیت میں پھر مرکزی سچائی یا مرکزی وعدہ ہمیں دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبور نویس کہتا ہے تو میرے ساتھ ہے. چاہے کرونا وائرس کی عالمی وبا ہو، چاہے ڈینگی بخار کے حملے ہو، چاہے مالی طور پر تنگ دستی ہو، چاہے کاروبار کے اعتبار سے زوال ہو، غربت ہو، بے روزگاری ہو، قرضے کا بوجھ ہو، خدمت میں مشکلات، تکالیف، بیماریوں اور مخالفت کا سامنا ہو، حالات کیسے ہی تاریک، بھیانک اور مشکل کیوں نہ ہو، خدا میرا چوپان اور خدا میرا میزبان میرے ساتھ ہے. پہلی 4 آیات میں جو اس زبور کا پہلا حصہ ہے، داؤد بتاتا ہے خداوند میرا چوپان یعنی چرواہا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، یعنی وہ میرے لیے فراہم کرے گا. جیسے چرواہا بھیڑوں کو خوراک مہیا کرتا ہے، ویسے ہی میرا خدا یہوہ جس کا نام یہوہ یری ہے، جس نے پہاڑ پر ابراہیم کے لیے مینڈا مہیا کیا، اسحاق کی جگہ، جس نے ہماری نجات کے لیے کلوری کے پہاڑ پر ہماری جگہ اپنا بیٹا خدا کا بخشا ہوا برا یسوع مسیح مہیا کیا، وہ آج بھی ہمارے لیے مہیا کرے گا. مجھے
कमी ना होगी। अबंडेंट प्रोविजन, कसरत से बख्शी गई इलाही फराहमी। और फिर चरवाहा इस्राएल में भेड़ों को खुराक बख्शने के लिए उन्हें हरी हरी चरागाहों में ले जाता। वो कहता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। सरसब्ज खेतों में, मैदानों में दाऊद अपनी भेड़ों को खुराक मुहैया करने के लिए ले जाता। मुझे एक लतीफा याद आ गया है। एक मुंडा सी ते ओदी ना नवी नवी शादी होई ते सोहरे गया। पहले दिन ओदी सासू मां ने ओनू साग खवाया, ओनू बड़ा मजा आया। दूजे दिन मेथी, चलो भी बड़ा मजा आया। तीजे दिन आलू पालक ते नाल धनिए दी चटनी ते पुदीने दी चटनी, चलो वो भी ठीक सी। चौथे दिन ओनू पुछदी है, पुत्र अज की खाएगा? कहंदा मां जी अज तुसी फिक्र ना करो, मैं आप ही चारावांगा। खुदावंद हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो बतौर चरवाहा मुहैया करता है। और साडा पालक मेथी साग ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, मगर खुदा की फराहमी हमेशा के लिए तरोताजा और सरसब्ज है। फिर वो कहता है वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। इससे मुराद ऐसा पानी है जिसमें तूफान नहीं है, जिसमें लहरें ठाठे नहीं मार रही। क्योंकि याद रखें भेड़ एक बड़ा नाजुक और हसास जानवर है। खुदावंद चरवाहा ऐसे राहत के, खुशी के, तसल्ली के, इत्मीनान के चश्मों के पास लेकर जाता है, जहां जब भेड़ को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीना है तो उसको ये डर नहीं है कि ये पानी किसी भी लम्हा सैलाब की शक्ल इख्तियार करके मुझे अपने साथ बहा ले जाएगा और तबाह कर देगा। नो, these are not turbulent waters, these are still waters। ये तूफानी पानी नहीं है, ये खुदा के फजल से बख्शा हुआ ऐसा राहत अंगेज, तस्कीन अंगेज और तशफ़ी आमेज पानी है जिसको पीने से हमारे बातिन की प्यास मिट जाती है, हमारी रूहें ताज़ा और हमारी जानें शादमान हो जाती हैं। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हम जो खिदमत में हैं, एक बड़ा मसला हमारे लिए ये है कि अक्सर औकात हम उस खुदा की राहत पाने की बजाय जिसने हमें बुलाया है खिदमत में अपनी कामयाबी के ज्यादा प्यासे होते हैं। ख्वाबों के मालिक के प्यासे होने की बजाय ख्वाब हमारे मालिक होते हैं। आए आज खिदमत में, जिंदगी में कामयाब होने से ज्यादा कामयाबी बख्शने वाले के प्यासे हो जाएं। आए अपने ख्वाबों से ज्यादा ख्वाबों के मालिक के लिए प्यासे हो जाएं। और फिर चरवाहा क्या करता है? लिखा है कि वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है।
غور کیجئے، یہاں یہوہ خدا اپنے نام کی خاطر بطور چرواہا داؤد بادشاہ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ خدا کے نزدیک اس کا نام قیمتی ہے، اہم ہے۔ عزت، قدرت، اختیار، نجات، برکت، رہائی، شادمانی اپنے اندر رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بلاوا خداوند نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمارے نام کے بارے میں نہیں ہے، یہ یہوہ خدا کے نام، اس کے جلال اور اس کی قدوسیت کے بارے میں ہے۔ یہاں لکھا ہے وہ اپنے نام کی خاطر۔ تے اسی تے کلیسیا چ، اپنے ادارے چ، اپنی منسٹریاں چ لڑائیاں اپنے نام دی وجہ نہ پائیاں ہوئیاں نے۔ میرا نہیں نام لیا، میری نہیں تصویر چھپی، میرا نہیں شکریہ ادا کیتا گیا۔ منو جدو سٹیج تے بلا لیا تے میرا عہدہ نال دسیا ہی نہیں۔ It's not about my name. It's not about my fame. It's not about my gain. It's not about my game. میرا نام، میری شہرت، میری دولت، میرا اختیار، یہ سب نہیں، یہ یہوہ خدا کے نام کی عزت، قدرت اور غیرت کا معاملہ ہے۔ آئیں ہم سب یہوہ کے نام کی خاطر اس کی پرستش اور اس کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ وہ اپنے نام کی خاطر ہمیں صداقت کی، سچائی کی راہوں پر لے کر چلتا ہے۔ یاد رکھیں، سارے نام مٹ جائیں گے۔ پچھلے اس دنیا کا طاقتور ترین شخص امریکہ کا صدر کہلاتا ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں صدر ٹرمپ کا بڑا شور تھا پوری دنیا میں۔ جیسے ہی وہ صدارت کے عہدے سے اترا ہے، کبھی آپ نے اب اس کا نام سنا ہے؟ لیکن ہمارے خدا یہوہ اور اس کے بیٹے یسوع کا نام ازل سے قائم ہے، ابد تک قائم رہے گا۔ ہمارے نام ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن اگر ہم اپنے ناموں کو یہوہ کے نام کے ساتھ جوڑ لیں گے تو ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے اور بادشاہی کرتے رہیں گے۔ سو یہوہ اپنے نام کے لیے غیرت مند ہے۔ اور پھر چرواہا کیا کرتا ہے؟ لکھا ہے وہ مجھے موت کے سائے کی وادی میں سے بھی اگر میرا گزر ہو جائے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ یہاں موت کے سائے کی وادی سے مراد ہے، یاد رکھیے، ملک اسرائیل ایک پہاڑی علاقہ تھا، ایک ایسی وادی جو گہری ہے، ایک ایسی وادی جو اونچی نیچی ہے، ایک ایسی وادی جو پتھریلی اور نوکدار ہے، ایک ایسی وادی جس میں کسی پھنسے ہوئے شخص کی مدد کے لیے پہنچنا انتہائی مشکل ہے۔ داؤد جیسے خود جب وہ بادشاہ بننے سے پہلے چرواہا تھا، اپنی بھیڑوں کو درندوں سے، خونخوار جانوروں سے بچانے کے لیے خطرات میں، پرخطر وادیوں میں اتر جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہوہ خدا جو میرا چوپان ہے، اگر میری زندگی، میری جان بھی
کسی بھی طرح کی پر خطر وادیوں میں جہاں موت کے بادل منڈلا رہے ہیں، جہاں ہلاکت کے سائے چھائے ہوئے ہیں، میرا خدا بچانے کے لیے ان تاریک موت کی وادیوں میں اتر آئے گا اور اپنے زور بازو سے مجھے نکال لے گا۔ اور غور کیجئے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ایک دعویٰ کیا۔ اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ جب قوم اسرائیل اور بنی نوع انسان گناہ کے باعث موت کی تاریک وادیوں میں پھنسے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے تھے، خدا یسوع مسیح کی صورت میں انسان بن کر اس دنیا میں آیا، اور یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کی منادی کی۔ قوم اسرائیل اور تمام نسل انسانی کی نجات، مخلصی اور چھٹکارے کی خاطر یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دے کر موت کی تاریک وادیوں میں اترا، عالم ارواح میں چلا گیا، لیکن موت، شیطان اور دشمن کے منصوبے، یہ موت کے سائے کی وادی اس پر غالب نہ آ سکی، اور ہمارا سردار گلابان، ہمارا اچھا چرواہا یسوع مسیح پاک روح کی قدرت سے تیسرے دن موت کے سائے کی وادی میں سے نکل آیا، زندہ ہو گیا، اور ہمیں بھی اپنے ساتھ موت میں سے نکال کر زندگی میں داخل کر لیا، اور یہ اعلان کیا کہ چونکہ میں جیتا ہوں، چونکہ میں زندہ ہوں، تم بھی جیتے رہو گے، تم بھی زندہ رہو گے۔ وہ ایسا چرواہا ہے جو موت کے سائے کی وادی میں اترتا ہے، لیکن نہ وہاں خود پھنسا رہتا ہے، نہ اپنے لوگوں کو پھنسے رہنے دیتا ہے۔ افسیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ وہ انہیں عالم بالا پر اپنے ساتھ اوپر لے گیا۔ اس نے آدمیوں کو انعام دیے، اور پھر داؤد اعلان کرتا ہے کہ تو میرے ساتھ ہے۔ داؤد یہاں یہوہ خدا کو، جو اسرائیل کا حقیقی حکمران تھا، اس سے یہ مخاطب ہے کہ اے یہوہ تو میرے ساتھ ہے۔ غور کیجئے، نئے عہد میں موت کے سائے کی وادی میں سے نکلنے کے بعد جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، جب ہمارا سردار گلابان، ہمارا اچھا چرواہا جی اٹھا، تو آسمان پر جانے سے پہلے اس نے اس وقت اپنے شاگردوں سے اور آج مجھ سے اور آپ سے کیا وعدہ کیا؟ اس نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ So Christ the good shepherd، یسوع مسیح اچھا چرواہا ہمارے ساتھ ہے۔ تاریک وادیوں میں، موت کے سائے میں بھی، یہ ایک سچا واقعہ ہے اور جو میں بتانے لگا ہوں، اور اس میں ایماندار کے لیے بڑا حوصلہ ہے۔ ایک پاسبان تھا جس کے بچے ابھی چھوٹے ہی تھے،
10-12 साल की उम्रों के वो थे और उसकी बीवी फौत हो गई। जब वो जनाजे के लिए जा रहे थे तो उसकी बेटी जो बड़ी गमज़दा थी, उसने पूछा, उसने कहा कि पापा, हमारी जो अम्मी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहां चली गई है, और इस बात का क्या मतलब है कि हमारी मां मर गई है, मौत का शिकार हो गई है। वो पास्टर गाड़ी चला रहा था और सोच रहा था कि मैं इस बच्ची को क्या जवाब दूं कि इसकी मां कहां चली गई है और उसके लिए मौत का मतलब क्या है। एकदम से एक बड़ा ट्रक उनकी गाड़ी के पास से तेजी से गुजरा और उसका साया एकदम से उस गाड़ी पर छाया और वो बड़ी एकदम से अंधेरा सा गाड़ी में हो गया और फिर वो ट्रक गुजर गया। उस पासबान ने अपनी बेटी से पूछा, मुझे एक सवाल का जवाब दो, तुम क्या चाहोगी अगर तुम्हें चुनाव का हक दिया जाए कि इस ट्रक के नीचे आ जाओ या इसके साए के नीचे आ जाओ, इनमें से किसको चुनोगी? तो उसने कहा, ऑफ कोर्स ट्रक के साए के नीचे, क्योंकि मैं वक्ती तौर पर उसकी तारीकी और खौफ में तो आऊंगी लेकिन वो मुझे मिटा नहीं सकेगी, साया मुझे खत्म नहीं कर सकेगा। तो उस पास्टर ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी मां के साथ भी ऐसा ही हुआ है, मौत इस ट्रक के साए की मानिंद है जो आर्जी तौर पर उस पर आई है, लेकिन हकीकत में वो मरी नहीं है बल्कि खुदावंद के साथ हमेशा के लिए जिंदा है। सो मौत हमारे लिए महज एक साया है, क्योंकि हमारा ईमान यस्सु के कफारे पर है, और हमेशा की जिंदगी हमारे लिए एक हकीकत है, क्योंकि यस्सु मसीह ने ऐलान किया कि मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, और चूंकि यस्सु मसीह हमेशा के लिए जिंदा है इसलिए हम भी उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। हमारी जिंदगियों की असल हकीकत मौत नहीं है, ये साया है। हमारी असल हकीकत अबदी जिंदगी है जो हकीकत है। और फिर आयात 5 और 6 पर गौर कीजिए। वो कहता है कि वो खुदा जो मुहैया करता है और वो खुदा जो मुहाफजत करता है, आयात 5-6 में उसको बतौर मेजबान, बतौर होस्ट पेश किया गया है, बतौर मुहैया करने वाला। वो कसरत से मुहैया करने वाला है। आयात नंबर 5 और 6 में उसकी मेहमान नवाजी, कसरत से उसकी फराहमी, उसकी भलाई और उसकी रहमत का हमें जिक्र मिलता है। दाऊद कहता है कि मेरा खुदा, मेरा मेजबान, मेरे दुश्मनों के सामने मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है और मेरे सर पर तेल मलता है। यहूदी समाज में जब कोई खास मेहमान आपके घर में आता तो यहूदी उसके सामने दस्तरखान बिछाकर उसको वेलकम कहते और फिर उसके सर पर तेल मलकर उसका इस्तकबाल करते। तसव्वुर कीजिए कि पाकिस्तान का सदर या इस मुल्क या इस दुनिया की कोई बड़ी ही मशहूर और बाइख्तियार शख्सियत
آپ کو اپنے گھر میں بلائے اور آپ کے سامنے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا رکھے اور پھر تیل مل کر یا آج کے دستور کے مطابق آپ کو خوش آمدید کہے، آپ خود کو کتنا اہم، خاص اور قابل عزت سمجھیں گے؟ داؤد کہہ رہا ہے میرے لیے یہ کام میرا میزبان خدا یہوہ کرتا ہے، اور لکھا ہے وہ میرے دشمنوں کے روبرو ایسا کرتا ہے۔ شاید آپ کو مخالفت کا سامنا ہو خدمت میں، زندگی میں دشمنی کا سامنا ہو، سازشوں کا سامنا ہو، لیکن خدا میرے دشمنوں کے سامنے، میرے مخالفین کے سامنے خوراک بھی مہیا کرتا ہے اور مسا بھی عطا کرتا ہے۔ دسترخوان بچھاتا یعنی کھانا دیتا ہے، اور تیل ملتا ہے یعنی مسا عطا کرتا ہے۔ پرانے عہد میں تو خدا کھانا دیتا ہے، نئے عہد میں ہمارا اچھا چرواہا یسوع مسیح اپنا آپ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو مجھے کھائے گا کبھی بھوکا نہ رہے گا۔ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، زندگی کے طوفانوں میں، سیلابوں میں، بنچالوں میں اچھے چرواہے، مقدس میزبان، زندگی کی روٹی یسوع مسیح کو لے لو، آپ کی ہر طرح کی بھوک مٹ جائے گی۔ شہرت کی بھوک، دولت کی بھوک، سیکس کی بھوک، ریکگنیشن، پہچان کی بھوک، ہر وقت دوسروں کو خوش کرتے رہنے کی بھوک، دوسروں کی تعریف کی بھوک، دوسروں کی قبولیت کی بھوک، جب میرا باطن زندگی کی روٹی، اعلیٰ ترین میزبان یسوع مسیح کی ذات سے بخشی گئی توانائی سے آسودہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں الجھا لیتی ہیں، جو ہمیں پھنسا لیتی ہیں، میں ان سے اوپر چلا جاؤں گا۔ جب ہم زندگی کی روٹی یسوع مسیح سے آسودہ ہوں گے تو دوسروں کی تعریف ہمیں مغرور نہیں بنائے گی، اور دوسروں کی تنقید ہمارے لیے حوصلہ شکنی کا شکار نہیں ہوگی۔ کامیابی میرے دماغ میں نہیں گھسے گی، اور ناکامی میرا دل نہیں توڑ پائے گی۔ میں کامیاب ہو جاؤں یا شکست کھا جاؤں، میری ذات اچھے چرواہے، زندگی کی روٹی یسوع مسیح کے ساتھ گہرے رشتے میں ہونے اور اس میں اپنی پہچان دریافت کر لینے کے باعث آسودہ اور مطمئن ہے۔ میرے خواب ہیں، پر وہ خواب میرے مالک نہیں ہیں۔ میرے منصوبے ہیں، لیکن میری پہچان کا انحصار ان منصوبوں کی کامیابی یا ناکامی پر نہیں ہے۔ میں یسوع مسیح میں خدا کا قیمتی بیٹا، خدا کی قیمتی بیٹی، اس کی وہ بھیڑ ہوں جس سے وہ شدت سے پیار کرتا ہے، اور اس کی وہ مہمان ہوں
جس کے لیے اس کا دل تڑپتا ہے. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. خدا پہلے گھر مہیا کرتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے اب سفر کا آغاز کرو. اور نئے عہد میں غور کیجئے, یہاں داؤد کہتا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. عین ممکن ہے کہ یہاں داؤد کو وہ واقعہ یاد آ رہا ہو جب سموئیل نبی اس کو قوم اسرائیل کا بادشاہ بنانے کے لیے مسا کرنے آیا. پہلا سموئیل 16:13 میں لکھا ہے کہ سموئیل وہاں آتا ہے اور داؤد کو تیل سے مسا کرتا ہے. لیکن نئے عہد کے ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے, ہمارے لیے حوصلے کی خبر یہ ہے, ہمارے لیے خوشی کا سندیشہ یہ ہے, ہمارے لیے تسلی کا پیغام یہ ہے کہ اب خدا نے محض تیل سے نہیں بلکہ اپنے پاک روح سے ہمیں مسا کیا ہے. ہم خدا کے پاک روح سے مخصوص شدہ لوگ ہیں. آپ غیر اہم نہیں ہیں, آپ قیمتی نہیں ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے اور بس 2-3 منٹ میں اور لوں گا. ایک شخص کو انڈا ملا, عقاب کا انڈا ملا. اس نے وہ انڈا لیا اور مرغی کے جو انڈے تھے ان کے ساتھ رکھ دیا. باقی انڈوں کی طرح وہ بھی سہنے کے عمل سے گزرا. باقی انڈوں میں سے چوزے پیدا ہوئے اور اس انڈے میں سے عقاب پیدا ہوا. لیکن وہ عقاب انہی چوزوں کے ساتھ مٹی میں, گرد میں, کوڑے کرکٹ میں دانا چگتا, اپنی گردن جھکائے رہتا اور خوراک کھاتا رہا. کبھی کبھی وہ مرغی کے بچوں کی طرح اپنے پر پھڑپھڑاتا اور پھر انہی کے ساتھ رہتا. ایسے ہی اس کی عمر بیت گئی. ایک دن جب وہ دانا چگ رہا تھا اس نے اوپر دیکھا تو اس کو آسمانوں پر کچھ پرندے اپنے پر پھیلائے بڑے اعتماد سے اڑتے ہوئے نظر آئے. اس عقاب نے پوچھا یہ پرندے کون ہیں؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ عقاب ہیں جو آسمانوں میں اڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اس نے ان کی طرف دیکھا اور پھر نیچے زمین پر گردن جھکا کر دانا چگنے لگ پڑا. اب یہ عقاب تھا لیکن اس نے ساری زندگی ایک مرغی کی مانند گزار دی کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ آئی ایم اے چکن, میں مرغی ہوں. بہت سے پاکستانی مسیحی ہم یسوع مسیح میں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں, اس کی مقدس قوم ہے, شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے, زور آور عقاب ہیں جن کے لیے خدا نے اپنا دسترخوان بچھایا ہے, جنہیں اس نے اپنے پاک روح کے تیل سے مسا کیا ہے. لیکن عمر بھر ہم اس عقاب کی مانند اپنی حقیقی پہچان جان نہیں پاتے اور چوچیاں تے مرغیاں دی طرح ہی ساری زندگی گزار دینے ہیں. تے مرغی بھی چلو پھر دیسی ہوئے, ولایتی برائلر چکن, لیکن آپ اتنے قیمتی ہیں کہ خدا آپ کا میزبان ہے. اس نے زندگی کی روٹی, اچھے چرواہے یسوع کو
آپ کے لیے مہیا کیا ہے. کتنا خوبصورت دسترخوان ہے اور آپ کو اپنے روح سے مسا کیا ہے. اور وہ کہتا ہے اس سبب سے میرا پیالہ لبریز ہے. میں آسودہ ہوں, میں مطمئن ہوں. خدمت میں کامیابی سے پہلے خدمت کے بلاوے میں مطمئن ہو. مسیح کے لیے کام کرنے سے پہلے مسیح میں اپنی پہچان میں مطمئن, آسودہ اور محفوظ ہو. اور پھر آخر میں وہ کہتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی. رحمت کے لیے یہاں عبرانی لفظ ہے خیسد, اور خیسد کا مطلب ہے عہد پر مبنی خدا کی محبت. ایسی رحمت, ایسی شفقت جو پائیدار ہے, جو ثابت قدم ہے, جو حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو کم نہیں ہوتی. یاد رکھیں کہ آپ بڑی سے بڑی کوئی ایسی نیکی نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آپ کے لیے خدا کی محبت زیادہ ہو جائے, اور نہ ہی آپ بڑے سے بڑا کوئی ایسا گناہ کر سکتے ہیں جس کے سبب آپ کے لیے خدا کی محبت میں کمی آ جائے. خدا کی محبت ہمارے لیے مستقل ہے. خدا کی محبت ہمارے لیے ثابت قدم ہے. خدا کی محبت ہمارے لیے وفادار ہے, اور خدا کی محبت ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائیدار ہے. اور پھر وہ کہتا ہے میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. یہودی لوگ اکثر زبور 23 جنازوں پر پڑھتے ہیں, اور اس کی وجہ 6 آیت ہے کہ نہ صرف میں اس زمین پر جب میں زندہ ہوں خداوند کے گھر میں رہوں گی, خداوند کے گھر میں رہوں گا. داؤد کے زمانے میں خیمہ اجتماع تھا, اس کے بعد یہودیوں کو ہیکل ملی. آج ہمارے پاس خدا کی زندہ ہیکل یسوع مسیح ہے جس میں ہم نے قائم رہنا ہے. اور یہ برکت نہ صرف اس زمین پر یعنی عمر بھر ہے, بلکہ مرنے کے بعد اگلی زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم خداوند میں اس کے ساتھ جیتے رہیں گے. ایک چھوٹا بچہ تھا جو مرنے کو تھا. اس کو ایک ایسی مہلک بیماری لگ گئی جس کا کوئی علاج نہیں تھا. اس کی ماں نے اسے بتایا کہ تم کچھ دنوں بعد مر جاؤ گے, لیکن ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, کیونکہ تمہارا ایمان یسوع پر ہے. وہ بالکل چند سالوں کا بچہ تھا, اس کو نہیں پتا تھا موت کیا ہوتی ہے. تو اس نے کہا ماما مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اس نے کہا یاد ہے ایک دن تم بہت زیادہ کھیل رہے تھے, کھیل کھیل کر تم اتنے تھک گئے تھے کہ تم بغیر نہائے بغیر رات کے سونے والے کپڑے پہنے ہی سو گئے. اور تمہارے پاپا جب گھر آئے انہوں نے تمہیں سوئے ہوئے کو تمہارے تولیہ گیلا کر کے تمہارا منہ تمہارے ہاتھ صاف کیے, تمہارے کپڑے بدلے اور تمہیں ساتھ اپنے بستر پر لے کر سو گئے. تو تم تھکے ہوئے سوئے تھے, لیکن جب تم اٹھے تو تم نے صاف ستھرے کپڑے پہنے خود کو اپنے ابو کی باہوں میں پایا. اس کی ماں نے کہا مرنا تمہارے لیے ایسا ہی ہوگا,
تمہاری جسمانی آنکھیں بند ہو جائیں گی، لیکن جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی تو تم خود کو خداوند یسوع مسیح کی باہوں میں اس کے جلال، اس کی روشنی اور اس کے انعام میں پاؤ گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔